السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توحیدوسنت.com۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ دین اسلام دین فطرت ہے، انسان کو ایسی کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے کہ وہ روتا ہوا دنیا میں آیا تھا مگر ہنستا ہوا دنیا سے واپس جاتا ہے۔ دین اسلام کے خلاف جو طریقہ زندگی بھی ہم اپنائیں گے وہ خلاف فطرت ہوگا، اس کے اندر کامیابی نہیں ہوگی۔ گزشتہ کل کے بیان میں اسی بات کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی کہ فطرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے عورت کو حیا اور شرم کی نعمت عطا کی ہے۔ اس کا عورت سے نکل جانا، دور ہو جانا خلاف فطرت بات ہے۔ دین اسلام حیا کو ایمان کا جز کہتا ہے، کفر کا ماحول حیا اور شرم کو بیماری کہتے ہیں۔ اس لیے دونوں سوسائٹیز کے اندر بنیادی فرق ہے، ان کی ڈائریکشن ڈائمیٹریکلی اپوزٹ ہے۔ دین اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ عورت پردہ میں رہے، اس میں شرم و حیا ہو، اور کفر کا ماحول اس بات کو پسند کرتا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے، بلکہ اپنے کپڑوں سے بھی باہر نکل آئے تو اچھا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والی عورت جب ماں بنتی ہے اس کو عزتیں ملتی ہیں، اور کفر کے ماحول کی عورت جب ماں بنتی ہے تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ خامد ویسے ہی اسے چھوڑ کے دوسری عورتوں کے پیچھے بھاگ جاتا ہے۔ جس اولاد کو وہ پالتی ہے وہ اولاد بھی اس کے پاس نہیں رہتی، تو بیچاری بچوں کی جگہ گھر میں کتوں کو پالتی ہے۔ تنہائی کا عذاب اسے سہنا پڑتا ہے۔ جتنا وہ جوانی میں کلبوں کی زینت بنی تھی، اتنا ہی اب گھر کی تنہائی میں اس کو وقت گزارنا پڑتا ہے۔ پھر بے اختیار کہتی ہے لائف از ویری ڈیفیکلٹ۔ یوں سمجھیے کہ کفر کے ماحول میں عورت اپنی زندگی کا ابتدائی وقت اپنے آخری وقت کو مصیبت بنانے میں گزار دیتی ہے۔ اس لیے وہ عورت بڑھاپے سے ڈرتی ہے، بڑھاپے کا نام سن کر گھبراتی ہے۔ وہ صرف جوان رہنا چاہتی ہے، سمجھتی ہے کہ جب تک میرا جسم جوان ہے تب تک میری قدر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہاں عورت کی قدر بحیثیت انسان کے نہیں، بحیثیت ایک کھلونا کے ہے۔
تک وہ کھلونا کارآمد ہے، کھیلنے کے قابل ہے، اس کی قدر ہے، اور اس کے بعد اس کی کوئی قدر نہیں۔ سارے سال میں ایک دن مدر ڈے کے طور پر منا لیا تو ماں کا حق پورا ہو گیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بلکہ ایک واقعہ تو ایسا بھی ہے کہ مدر ڈے کے دن ماں نے اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ تیار کیا۔ ٹائم طے تھا کہ وہ اتنے بجے آئیں گے، ماں ان کو ٹریٹ دے گی، دعوت دے گی، اور وہ کھا کے واپس چلے جائیں گے، کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی اپوائنٹمنٹس ہیں۔ ماں بیچاری نے کئی کھانے بنائے۔ جب وہ وقت آیا تو کبھی گھڑی کو دیکھے، کبھی کھانوں کو دیکھے کہ سال میں آج کا دن ایسا ہے کہ کم از کم بچوں کی شکلیں تو دیکھ لوں گی۔ ماں تو ہر جگہ ماں ہوتی ہے، اس کے اندر مامتا کا جذبہ ایک فطری جذبہ ہے، اسے کوئی نہیں چھین سکتا۔ جانوروں میں ہم نے دیکھا کہ ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے، انسان تو بالآخر انسان ہے۔ تاہم جب وقت آیا، دروازے کی گھنٹی بجی، بڑی خوشی سے اس نے دروازہ کھولا کہ میرے بچے آئیں گے اور بیٹھ کر ہم اکٹھا کھانا کھائیں گے، تو کیا دیکھتی ہے کہ دروازے پر ایک پوسٹ ڈیلیور کرنے والا آدمی کھڑا ہے، اور اس نے ایک خط اسے دیا جس میں بچوں نے لکھا تھا کہ ہم نے آنے کے پلان تو بنایا تھا، مگر ہمارے دوست نہیں مانے، ہماری مصروفیت ہے، تو اس لیے ہم خط کے ذریعے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ عورت اتنی دکھی ہوئی کہ اس ڈاکیے کو کہنے لگی کہ خدا کے لیے آؤ اور میری بنی ہوئی چیزیں تم ہی کھا جاؤ۔ اب جب ماں سارا سال بچوں کی شکل دیکھنے کو ترستی ہے، اس ماں کی بھی زندگی کیا ہوگی؟ ماں کا مقام وہاں کیا ہے؟ ذمہ داری سے واقعہ سناتا ہوں۔ کنیکٹیکٹ ایک ریاست ہے جس میں ایک ماں نے اپنے جوان بیٹے پر مقدمہ کیا۔ ماں نے بھی وکیل کیا، بیٹے نے بھی وکیل کیا، مقدمے کی پروسیڈنگ ہوئی، اور یہ مقدمہ اخبارات کی بھی زینت بنا، ٹی وی اور ریڈیو پر بھی دکھایا گیا، کئی دن تک اس کی پروسیڈنگز چلتی رہی۔ مقدمے میں ماں نے یہ دعویٰ کیا، میں بیوہ ہوں، یہ جوان بیٹا میرے ساتھ گھر میں رہتا ہے۔ مقدمہ یہ ہے کہ اس نے اپنے گھر میں ایک کتا پالا ہوا ہے، یہ روزانہ 3 گھنٹے کتے کے ساتھ صرف کرتا ہے، کبھی اس کو نہلاتا ہے، کبھی کھلاتا ہے، کبھی ساتھ لے کے باہر جاتا ہے۔ میں ماں ہوں، اسی گھر میں رہتی ہوں، یہ 5 منٹ ملنے کے لیے میرے کمرے میں نہیں آتا، عدالت اس کو حکم دے کہ یہ 5 منٹ کے لیے مجھے اپنی شکل ہی دکھا جایا کرے۔ اب اس پر مقدمہ چلا، اور کئی دنوں کی پروسیڈنگز کے بعد ججمنٹ دی گئی کہ کتا چونکہ بچے نے خود پالا ہے، کتا اس کی لائبلٹی ہے، اس پر 3 گھنٹے لگیں یا 5 گھنٹے لگیں اس نوجوان کو لگانے پڑیں گے۔ رہ گئی ماں، تو چونکہ بچے کی عمر 18 سال سے اوپر ہو چکی، اس لیے اب بچے کے اوپر وہ لائبلٹی نہیں ہے۔ اگر اس کو کوئی پرابلم ہے تو وہ حکومت سے رابطہ کرے، حکومت اسے اولڈ ایج ہاؤس میں لے جائے گی اور اس کی ہر ضرورت کا انتظام کرے گی۔ ایک معاشرہ ہے جہاں ماں کا یہ مقام ہے، اور ایک معاشرہ ہے جو کہتا ہے کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہارے لیے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ عورتیں خود سوچیں، اپنی عقل سے فیصلہ کریں کہ فطرت کا دین کون ہے، کون سا راستہ فطرت کے زیادہ قریب ہے۔
چونکہ کفر کے ماحول میں فطرت سے ہٹ کے زندگی گزارنی ہوتی ہے، اس لیے اول تو جوانی میں عورت ایسی گولیاں ہی کھاتی رہتی ہے کہ جس سے اولاد ہو ہی نہیں، اوائڈ کرتی ہے اولاد ہونے کو، سمجھتی ہے کہ اگر کوئی بچہ ہو گیا تو پھر میری طرف تو آنکھ اٹھا کے کوئی دیکھے گا ہی نہیں، میری زندگی کی حسرتیں تو پوری نہیں ہوگی۔ اول تو یہ خلاف فطرت کام اسے کرنے پڑتے ہیں، اس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنی بیماریوں کا وہ شکار ہوتی ہے، اور اگر اس سے بچ بھی جاتی ہے تو پھر بڑی عمر میں اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، نہ خامد پاس ہے نہ بچے پاس ہیں۔ آپ سوچ سکتی ہیں کہ عورت کی راتیں کیسے کٹتی ہوں گی، اتنے بڑے گھر کی تنہائی اسے کاٹتی ہوگی، تو اتنا برا بڑھاپا ہے عورت کا وہاں پر کہ انسان جیتے جاگتے قبر میں چلا جاتا ہے۔ مسلمان عورت کو مر کے قبر میں جاتی ہے، کفر کے ماحول کی عورت بوڑھی ہوتے ہی قبر میں چلی جاتی ہے، اور وہاں عورت کا بڑھاپا 60 سال کی عمر میں نہیں بلکہ 30 سال کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ ایک کامن سی بات ہے کہ اس کفر کے ماحول میں 30 سال کے بعد لڑکی کو اپنے لیے کوئی خاوند نہیں ملتا، 2 قدم چلنے کے ساتھی تو روز اس کو ملتے ہیں، زندگی کا ساتھی اسے کوئی نہیں ملتا۔ اب بتائیے کہ 30 سال سے لے کر مرنے تک جو عورت اپنے گھر کی قبر میں رہے گی تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ اس لیے وہ اپنا وقت گزارنے کے لیے ایکسٹینڈڈ آور دفتر میں کام کرتی ہے، ادھر ادھر پارٹ ٹائم کام کرتی ہے تاکہ اس کا وقت گزر جائے، بیچاری کا وقت ہی نہیں گزرتا۔ تو یہ خلاف فطرت زندگی گزارنے کی مصیبت ہے جس کی وجہ سے وہاں عورت کو ان پریشانیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ رہ گئی بات جوانی کی زندگی کی، تو جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، انسان کی آنکھوں پہ شہوات کے پردے پڑے ہوتے ہیں، وہاں کا اصول ہے انجوائے یور سیلف، لہذا وہ اپنی زندگی کو انجوائے کرتے ہیں۔ اب وہ انجوائمنٹ بھی کیا ہے کہ عورت کے لیے ہر بندہ فائدے اٹھانے کی نیت سے اس کے قریب ہوتا ہے، اس کے دکھ درد کا ساتھی کوئی نہیں بنتا، اس کی زندگی کی ضرورتوں کا ذمہ دار کوئی نہیں بنتا۔ حیرانی کی بات ہے کہ ایک جوڑا کے حالات زندگی اس عاجز کے سامنے بتائے گئے، 22 سال دونوں کو اکٹھا رہتے ہو گئے تھے، اور 22 سال کے بعد اس میاں بیوی کے درمیان محبت کا یہ عالم تھا کہ بیوی نے سگریٹ پینی ہوتی تو اپنے خاوند سے ادھار مانگتی تھی، اور خاوند نے سگریٹ پینی ہوتی تو بیوی سے ادھار مانگتا تھا۔ عورت اپنا کماتی اپنا پکاتی، مرد اپنے کھانے کا خود انتظام کرتا، فقط جسمانی ضرورت کے لیے دونوں اکٹھا رہتے تھے۔ اب آپ سوچئے 22 سال جو اکٹھے گزار چکے، اتنی بے حسی، اتنی بے وفائی، اتنی مادہ پرستی کہ اب بیوی اپنے خاوند سے سگریٹ بھی لے کے نہیں پی سکتی، اس کو بورو کرنی پڑتی ہے، پھر اسے واپس کرنی پڑے گی۔ دور کے ڈھول سہانے ہماری مسلمان بچیاں یہاں رہ کر وہاں کی مادی ترقی کو دیکھتی ہیں، سنتی ہیں، تو ان کے دلوں کے اندر خواہش بڑھتی ہے کہ ہم بھی اس ڈیولپڈ کنٹری میں جا کر رہیں، لیکن وہاں کے اندر کا حال کیا ہے یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو وہاں آتے جاتے ہیں، جن کی زندگی کے سالوں وہاں گزر چکے ہیں۔
کہتے ہیں کہ جو جوتا پہنتا ہے اسی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں سے چبھتا ہے. تو جو اس ماحول میں جا کر رہے اسی کو پتہ ہے وہاں کی خباثتوں کا. یہی نہیں کہ عورت کا یہ سلسلہ، مرد کا بڑھاپا بھی وہاں پر بہت ہی پریشان کن ہوتا ہے. بیٹے اور باپ کا تعلق اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب بیٹا 18 سال کی عمر کا ہوتا ہے. اب بیٹا خود مختار ہے. اس کے بعد باپ کی اپنی زندگی، بیٹے کی اپنی زندگی. اتنا تعلق کہ ایک والد کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کا بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا. تو دوستوں نے پوچھا کہ سنیں تمہارے ڈیڈ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. کہنے لگا ہاں 2 دفعہ پہلے بھی ہوا تھا لیکن وہ ہاسپٹل سے بچ کے آ گیا. اب تیسری مرتبہ پھر ہارٹ اٹیک ہوا ہے. آئی ہوپ ہی ول بی ایبل ٹو میک اپ دس ٹائم. اب اگر یہ بیٹے اور باپ کا تعلق ہے تو سوچو کہ پھر کیا ہے زندگی. ہمارے ایک پروفیسر خود بتاتے تھے کہ میں ایک کافر کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، فون آیا ہاسپٹل سے آپ کے لیے کال ہے. ہم نے ہاسپٹل کا نام سنا تو متوجہ ہوئے کہ کیا بات ہے. اس نے فون پہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم اسے دفن کر دو اور بل میری طرف بھیج دینا، میں بل پے کر دوں گا. میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیا ہے، کیوں کال آئی؟ کہنے لگا کوئی نہیں، ایسی وری کرنے کی بات کوئی نہیں. میرے ڈیڈ بیمار تھے، ہاسپٹلائز تھے. ڈاکٹر کی کال آئی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. میں نے انہیں بتا دیا کہ میں مصروف ہوں، اس کو سیمیٹری سروسز کے حوالے کر دو، وہ اس کو دفن کر دیں گی اور بل میرے ایڈریس پر بھیج دیں گی تو میں اس کے بل پے کر دوں گا. یہ اگر باپ اور بیٹے کا تعلق ہے تو پھر زندگی حیوانیت نہیں تو پھر کیا ہے. اس لیے اس ماحول میں خلاف فطرت زندگی ہونے کی وجہ سے ماں باپ اور اولاد کا تعلق بہت کمزور ہوتا ہے. فیملی لائف کا اسٹرکچر وہاں پر نہ ہونے کے برابر ہے. ہاں لوگ اپنی مجبوریوں سے عبرت سیکھتے ہوئے اور مسلمانوں کی آپس کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ مل جل کے رہیں، مگر وہ بھی اولاد پاس نہیں ہوتی. زیادہ سے زیادہ بوڑھا اور بڑھیا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہیں گے. اولاد کے پاس فرصت نہیں ہوتی. بیٹا کہتے ہیں ابو آپ کھانستے رہتے ہیں اور مجھے یہ چیز بالکل برداشت نہیں ہوتی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی یور اگلی فیس. اب آپ اپنے لیے اولڈ ایج ہاؤس میں جگہ ڈھونڈ لیجیے. چنانچہ ایک مشہور واقعہ ہے وہاں کا کہ ایک باپ بوڑھا ہوا تو بیٹے نے کہہ دیا کہ اب آپ کھانستے ہو ہر وقت اور اونچا بولتے ہو اور یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، میں ڈسٹرب ہوتا ہوں تو میں آپ کو اولڈ ایج ہاؤس میں لے کے جاتا. چنانچہ یہ اس کو اولڈ ایج ہاؤس میں لے کر گیا. اب باپ چیخ رہا ہے نہیں میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں گھر رہنا چاہتا ہوں، یہاں تنہائی ہوگی، میں نہیں رہنا چاہتا. باپ چیختا رہا اور بیٹا اسے وہاں دھکیل کے حوالے کر کے واپس چلا گیا. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ باپ کی عمر اللہ نے لمبی کر دی. اس کو کہیں 20-25 سال اس اولڈ ایج ہاؤس میں رہتے رہتے گزر گئے. یہ بچہ بھول ہی گیا کہ میرا کوئی باپ تھا یا نہیں، کیونکہ حکومت کی طرف سے وہاں ہر ضرورت پوری ہو جاتی ہے. بوڑھا بھی نا امید ہو گیا تھا، رابطہ ختم ہو گیا. 25-30 سال کے بعد یہ بوڑھا ایک دفعہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھے کو اس کا بیٹا دھکیل رہا ہے کہ نہیں تم یہیں رہو، اور وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے نہیں میں تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں، مجھے یہاں مت چھوڑ کے جاؤ. بوڑھا نے بہت شور مچایا، نوجوان اسے بالآخر چھوڑ کے چلا گیا.
تو اس بوڑھے نے اس کو اپنی طرف بلایا اور کہا کہ کیوں روتے ہو، کیا بات ہے؟ یہاں بوڑھوں کے لیے ہی تو رہنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، اور ہم آپس میں دوستی کر لیتے ہیں۔ جب دونوں کا آپس میں تعارف ہوا تو پہلا بوڑھا باپ تھا اور دوسرا بوڑھا اس کا وہ بیٹا تھا۔ اب اگر یہ زندگی ہے تو اس زندگی سے تو اللہ توبہ۔ ہمارے جوان بچے بچیوں کو چاہیے کہ وہ عقل کے ناخن لیں اور دین اسلام کی قدر کریں۔ ہمارے ماحول میں اگر برائیاں میں کیا ہیں تو وہ ہماری بدعملی کی وجہ سے ہے۔ احکام شریعت کے اندر حسن ہے، نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں کے اندر خوبصورتی ہے۔ اگر ہماری زندگی شریعت و سنت کے مطابق ہو تو ہمیں اس دنیا میں جنت کے مزے آئیں۔ تو اس لیے اگر کوئی یوں کہے کہ جی مسلمانوں میں بھی یہ ہوتی ہیں، تو مسلمانوں میں اس وقت ہوتی ہیں جب وہ اسلام کی بجائے کفر کے طریقوں کو اختیار کر لیتے ہیں۔ جب مسلمان بن کے رہتے ہیں تو پھر ان میں الفتیں اور محبتیں ہوتی ہیں، پیار ہوتا ہے، گھر کے سارے افراد ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی ہوتے ہیں، کانٹا ایک کو چبھتا ہے اور آنسو دوسرے کی آنکھ سے آتا ہے۔ پھر بھائی بیمار ہوتا ہے تو بہن ساری رات جاگتی ہے، سجدے میں پڑھ کے رو کے بھائی کی صحت کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے۔ یہ ہے فطرت کے مطابق زندگی جو دین اسلام نے ہمیں عطا کی۔ اس لیے اس عاجز نے کل ایک بات سمجھائی کہ اسلام حیا کا علمبردار ہے اور کفر کا ماحول بے حیائی کا علمبردار ہے۔ اس لیے ہمیں کفر کے ماحول سے نفرت ہونی چاہیے، اسلام کے ساتھ ہمیں فطری محبت ہونی چاہیے۔ نوجوان بچیاں اپنی کم علمی کی وجہ سے، نا تجربہ کاری کی وجہ سے وہ بھی انہی کفر کے طریقوں کو اپنا لیتی ہیں، یا ان کی تمنا رہتی ہے کہ ہمارا طرز زندگی بھی وہی بن جائے۔ چنانچہ ریڈیو ٹی وی اور کیبل کی وجہ سے وہ ان کے زندگی کو دور سے دیکھتی ہیں اور ان کو دور کے ڈھول سہانے نظر آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ڈش چھپری کی مانند ہے، مگر اس کا رخ الٹا ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جس گھر میں ڈش لگ گئی انہوں نے اللہ رب العزت کی رحمت کی چھتری کو الٹا کر دیا۔ میں تو جس گھر میں اس منحوس چیز کو دیکھتا ہوں تو فوراً دل میں یہ تصور جاتا ہے کہ کلمہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری ان کے سر پہ تھی، انہوں نے اس منحوس چیز کو لگا کے رحمت کی چھتری کو الٹا کر دیا۔ پھر کہتے ہیں جی اولاد نیک نہیں بنی، ماں باپ کی فرما بردار نہیں بنی، جو خدا کا وفادار نہیں وہ پھر ماں باپ کا بھی وفادار نہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو دین کی زندگی سکھائیے تاکہ ان کی زندگی فطرت کے اصولوں پر آ جائے، اور نوجوان بچیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک مومنہ عورت بن کر زندگی گزارنے کے لیے تیار کریں۔ مومنہ عورت سب سے زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتی ہے اور اس کے بعد اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے۔ جب جوانی کی عمر میں بچی قدم رکھتی ہے تو اس کو ارد گرد سے بہت قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جن میں سے سب کے سب اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ جان کے دشمن نہیں، عزت و آبرو کے دشمن، مگر یہ سب دوستی کے رنگ میں آتے ہیں، اپنے بن کے آتے ہیں، کوئی کزن کے رنگ میں، کوئی دور کے رشتہ دار کے رنگ میں، کوئی کلاس فیلو کے رنگ میں۔
دیکھنے میں وہ اپنے ہوتے ہیں، دیکھنے میں وہ اپنے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ سپنے ہوتے ہیں۔ اردو میں سانپ کہتے ہیں بڑے سانپ کو، اور سانپ کے بچے کو سپنا کہتے ہیں۔ گو اس خواب کو بھی سپنا کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ عاجز جو لفظ استعمال کر رہا ہے وہ سانپ کے بچے کو سپنا کہتے ہیں۔ تو نوجوان بچیاں اس بات کی احتیاط کریں کہ جن کو یہ اپنا سمجھتی ہیں حقیقت میں وہ سپنے ہوتے ہیں، جن کو یہ بھائی سمجھتی ہیں حقیقت میں وہ قصائی ہوتے ہیں۔ ان کی عزت و ناموس کے لیے وہ خطرے کی گھنٹی ہوتے ہیں، اس لیے شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے تعلق رہے، اور جو کوئی پرسنل ریلیشن شپ بنانے کی کوشش کرے تو یہ لڑکی اس کو اسی وقت ٹکا کے جواب دے دے تاکہ دوسری مرتبہ اس کو کوئی بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ دل میں مخلوق کی محبت کا ہونا انسان کی بدبختی کی دلیل ہوتی ہے۔ آج ایسا وقت آ چکا کہ لوگوں نے فاسق کا نام عاشق رکھ دیا اور فسق کا نام عشق رکھ دیا۔ گناہ کا تعلق ہوتا ہے اور کہتے ہیں جی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ عشق ہے۔ یہ عشق نہیں، یہ فسق ہے۔ کسی خاکی کے مت کر خاک اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر دیا جس نے جوانی کو۔ دیکھیں، مکھی کے پر ہوتے ہیں مگر مکھی کو پروانہ نہیں کہتے، اس لیے کہ وہ گندگی کی طلبگار ہوتی ہے۔ تو جس کے دل میں مخلوق کی محبت، وہ انسان نہیں، مقام انسانیت سے گر چکا۔ اہل دل اس کو دل نہیں کہتے جو تڑپتا نہ ہو خدا کے لیے۔ انسان وہی ہے جس کا دل اللہ کی محبت میں تڑپے، اور یہ جو دنیا کے تعلقات ہیں یہ تو جسموں کا ملاپ ہوتا ہے۔ اس لیے ان باتوں سے بہت زیادہ پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ جوان العمر بچیاں جس طرح گھر کے کاموں میں اپنے ماں باپ کو ہاں کہتی ہیں، اسی طرح ان کو ایک لفظ نہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی ان کے ساتھ کوئی زیادہ تعلق بنانے کی کوشش کرے تو وہ کھلے لفظوں میں نہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ یہ بہادری ہے، یہ ان کا جہاد ہے، یہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت ہے۔ یاد رکھنا، جو بچی کسی کو کلیئرلی نہ نہیں کہہ سکتی اس کی عزت ہر وقت خطرے میں ہوتی ہے۔ تو نہ کرنا بھی سیکھنا چاہیے اور اس کو اپنا فرض منصبی سمجھنا چاہیے۔ چھٹی حص سے کام لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک حص دی ہے جس کو چھٹی حص کہتے ہیں۔ وہ چھٹی حص بتا دیتی ہے کہ بولنے والا کس اسٹیشن سے بول رہا ہے، بات کرنے والا کس مقصد کے لیے بات کر رہا ہے۔ ہر عورت کی چھٹی حص اس کو فوراً خطرے کے بارے میں بتا دیتی ہے۔ تو عورت اپنی چھٹی حص سے کام لے۔ یہ چھٹی حص اس کے لیے ریڈار کی مانند ہے۔ جس طرح فوجی ریڈار پر دیکھتا ہے کہ دشمن کی طرف سے میزائل آیا، دشمن کی طرف سے جہاز آیا، تو وہ پہلے سے ہی ڈیفنس کے لیے تیار ہوتا ہے، بلکہ ریڈار پر دیکھ کر وہ دشمن کے کسی ایسے ریڈار کو، ایسے کسی جہاز کو آنے ہی نہیں دیتا، واچ فل رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کو چھٹی حص ریڈار کی مانند دی۔ یہ ریڈار اسے بتاتا ہے کہ کس بندے نے جو فکرہ کہا کس مقصد کے لیے کہا۔ تو جیسے ہی آپ کا ریڈار آپ کو خطرے کی گھنٹی بتائے، آپ فوراً اپنی حفاظت کریں۔ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کر کے
آپ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سرخرو ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی لڑکی کو کوئی مرد اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے اور وہ کہے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو آپ نو کہہ کر اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کی مستحق بن جایا کریں۔ اللہ رب العزت کی محبت آپ کو نصیب ہوگی جب آپ اللہ کے لیے دنیا کو ٹھوکر ماریں گے۔ رہ گئی بات کہ نکاح ہونا ہے تو اس نکاح کے وقت ماں باپ بھی ہیں، بات چلے گی، ماں باپ کے ذریعے سے آگے بڑھے گی، آپ کی بھی رائے پوچھی جائے گی، اس وقت جو مل جل کر فیصلہ ہوگا اس مشورے کے اندر برکت ہوگی۔ بچی کو خود اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اس چکر میں پڑے کہ جی مجھے کل کو فیصلہ کرنا ہے اس لیے میں کیسے نہ کروں۔ یاد رکھیں 100 میں سے 99 بندے جو قریب ہوتے ہیں وہ سب کے سب اپنے وقتی کام کے لیے ہوتے ہیں۔ عورت ایک بات ذہن میں اچھی طرح بٹھا لے کہ عورت کے معاملے میں مرد اپورچونسٹ ہوتے ہیں، موقع پرست ہوتے ہیں۔ جس مرد کو کسی عورت نے برائی کا تنہائی کا موقع دے دیا وہ مرد اس موقع کو ضرور اویل کرے گا، چاہے وہ جوان ہے اور چاہے وہ 60 سال کا بوڑھا ہے۔ بوڑھے اور جوان کا عورت کے معاملے میں کوئی فرق نہیں۔ چنانچہ جوان لڑکی گزر رہی ہوتی ہے، جوان بیٹا بھی اس کو شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے، این اسی وقت اس کا سفید بالوں والا باپ بھی اس بچی کو شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو عورتیں اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں، مرد کے معاملے میں بہت محتاط رہیں، بلکہ قرب قیامت میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا وقت آئے گا کہ محرم مرد اپنی محرم عورتوں کے ساتھ برائی کے مرتکب ہوں گے۔ ہم قرب قیامت کے اس دور میں زندگی گزارتے ہیں اور ہمیں اس قسم کی ادھر ادھر سے اطلاعات شکایات ملتی ہیں، لہذا عورت کو چاہیے کہ زندگی کا اصول بنائے، غیر محرم سے بیزار رہے اور محرم سے ہوشیار رہے۔ غیر محرم سے بیزار رہے، اس کی شکل دیکھنی بھی پسند نہ کرے، غیر محرم سے بیزار رہے اور محرم سے ہوشیار رہے۔ جتنے تعریفیں کرنے والے لوگ ہیں ان میں ایک خامد ہے کہ جو عورت کے بارے میں مخلص ہو سکتا ہے۔ خامد کے علاوہ، باپ کے علاوہ کوئی بھی جو تعریفیں کر رہا ہے اس تعریف کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ جوان بچیاں کم عمر کم علم ہوتی ہیں، وہ ان ہتھ کنڈوں کو نہیں سمجھتی اور جھوٹی تعریفوں کے چنگل میں پھنس جاتی ہیں۔ اور آج کل کے نوجوان تعریفیں کرنے کے ماہر ہیں، یوں لگتا ہے کہ انہوں نے عورت کی تعریفیں کرنے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری کر لی ہے۔ ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کون سا فکرہ بولوں، کون سی بات کہوں کہ وہ لڑکی خوش ہو جائے، اس لیے کہ خوشی سے بات آگے بڑھے گی۔ اور ہر نوجوان یہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں آپ کو اپنانا چاہتا ہوں۔ 100% جھوٹ ہوتا ہے۔ اپنانے کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ اور بچیاں سادگی کی وجہ سے اس بات کو حقیقت سمجھ لیتی ہیں کہ فلاں ہمیں اپنانا چاہتا ہے۔ جو اپنانے والے ہوتے ہیں وہ پھر اپنے والدین کے ذریعے سے شریعت و سنت کے قاعدے کے مطابق قدم بڑھاتے ہیں۔ وہ علیحدگی میں، تنہائیوں میں سب سے چھپ چھپا کے رشتے نہیں جوڑتے۔ جو چھپ کے رشتے جوڑ رہا ہے وہ چھپ کے ہی کچھ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ایسی باتوں میں جوان بچیوں کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ ہر تعریف کرنے والا اپنا نہیں ہوتا بلکہ ہر تعریف کرنے والا سپنا ہوتا ہے۔ تو اس سانپ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ سانپ سے نہیں بچیں گی تو جان جائے گی، اور سپنے سے نہیں بچیں گی تو عزت جائے گی۔
اور بعد میں پھر ہاتھ ملنے کا فائدہ نہیں۔ جوان بچیاں بعض اوقات یہ اعتراض کرتی ہیں کہ جی فلاں آدمی نے ہمیں خراب کیا، بلکہ بدنام کر دیا۔ لڑکی کی بدنامی کیوں ہوتی ہے، لڑکے کی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ان کا سوال اور یہ ان کی بات پوچھنی فضول ہے۔ ذرا ایک مثال سن لیجئے کہ اگر ایک آدمی کے پاس گوشت ہے، بوٹیاں بنی ہوئی ہیں، اور وہ اس کو ٹرے میں ڈال کے سر کے اوپر رکھ کے گلی میں سے گزرتا ہے، اور کوئی کوا اس میں سے بوٹی اٹھا کے لے جاتا ہے، تو آپ کوے کو برا کہیں گی یا اس بندے کو برا کہیں گی؟ ہر سمجھدار بندہ اس آدمی کو برا کہے گا کہ تم نے تو گوشت کی حفاظت ہی نہیں کی، اس لیے کہ کوے نے تو بوٹی لینی ہے، اس کی تو فطرت ہے، اس کا تو کام ہے۔ تو کوئی بندہ کوے اور پرندے کو برا نہیں کہتا، ہر بندہ اسی کو برا کہے گا کہ جس نے گوشت کو چھپا کے نہیں رکھا۔ تو اگر 2 کلو گوشت کو کوئی نہ چھپائے اسی کو برا کہتے ہیں، تو جو بچی اپنے 60-70 کلو کے گوشت کو نہ چھپائے پھر کس کو برا کہیں گے؟ اسی کو برا کہیں گے کہ تم نے خود کیوں پردے کا خیال نہ کیا، عزت تمہاری تھی اس لیے اب بدنامی بھی تمہارے اوپر آئی۔ ایک اور مثال سن لیجئے، ایک آدمی کے ہاتھ میں فرض کرو $10,000 ہے، اور وہ ان کو ہاتھ میں پکڑ کے جا رہا ہے، غیر لوگوں کے اندر سے ایک پھر سب انجان قسم کے، ناواقف قسم کے لوگ ہیں۔ اب اگر اس کے ہاتھ میں یہ پیسے واضح دیکھ کر کوئی بندہ اس سے پیسے چھین لیتا ہے، تو چھیننے والے کو آپ برا کہیں گی یا اس بندے کو کہ جس نے ہاتھ میں لے کر ان کو دکھائے؟ ہر بندہ اسی کو برا کہے گا کہ تمہارے پاس دولت تھی، تمہیں اس کو جیب میں رکھنا چاہیے تھا، چھپا کے رکھنا چاہیے تھا۔ آج کل تو لوگ جیب بھی کتر لیتے ہیں، اور تم نے تو ہاتھ میں کھول کے پیسے دکھا دیے۔ یہ شکر کرو کہ ان نے تم سے دولت چھینی، تمہاری جان کو انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اسی طرح جو بچی پردے کا خیال نہیں کرے گی اور نامحرم مردوں کے سامنے آئے جائے گی، اب اس کو کہیں گے کہ تم نے خود اپنی عزت کا خیال نہیں کیا، اس لیے کہ غیر مرد کی تو نظر ایک ہی طرح کی پڑتی ہے، اس نے تو ایک ہی مقصد جو ہے اس حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اچھا یوں بتائیے، ایک مثال اور ابھی ذہن میں آئی کہ اگر کوئی کسی بجلی کی تار کو ہاتھ لگا دے اور اسے جھٹکا لگے اور وہ شکوہ کرے کہ جی دیکھو بجلی کتنی بری ہے، ہر بندہ کہے گا بجلی بری نہیں، اس کی تو فطرت ہے، یہ برے تم ہو کہ تم نے اس کو انگلی لگائی کیوں، قریب آئی کیوں۔ اسی طرح جو بچی یہ کہے کہ فلاں مرد نے مجھے برگلا لیا، مجھے باتوں میں اپنے لگا لیا اور مجھے اس نے بدنام کر دیا، تو اس پہ اعتراض مت کرو، اس لیے کہ اس سے تو توقع یہی رکھو۔ عزت کی حفاظت عورت نے اپنی خود کرنی ہوتی ہے، اسی لیے جن بچیوں کے دامن پہ دھبے لگ جاتے ہیں ان کی ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا، عورت کی ہر غلطی معاف ہو جاتی ہے، لیکن اس کے کردار کی غلطی کو مرد معاف نہیں کرتا۔ مرد کی عجیب فطرت ہے، خود اسی گناہ کا مرتکب ہوتا رہے گا، خود اسی گناہ کے اندر دن رات لگا رہے گا، لیکن جہاں بیوی کا معاملہ آیا تو بیوی سے وہ پارسائی چاہتا ہے۔ کتنی بے انصافی کی بات ہے، مگر مرد کی فطرت ہے، لہذا عورت سے غلطی ہوئی اور مرد نے اسے اپنے سے جدا کر دیا۔ کتنے گھر اس کی وجہ سے اجڑتے ہیں، کتنی بچیاں اس کی وجہ سے برباد ہوتی ہیں، ساری زندگی برباد رہتی ہیں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو مرد ان کو اپنے قریب کرتے ہیں ان کو بھی اگر ان کے ساتھ جسمانی تعلق کا موقع مل گیا، اب وہ اس سے شادی کرنے پہ کبھی آبادہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس عاجز کے سامنے ایک کیس آیا کہ جس میں ایک لڑکے نے اپنی رشتہ دار لڑکی کو بہت غلط طریقے سے استعمال کیا۔ جب بات آگے بڑھی
دونوں طرف کے ماں باپ بھی رضامند ہو گئے کہ بھائی شادی ہی کر دیتے ہیں، لڑکا راضی نہیں۔ اب لڑکی پریشان کہ یہ تو اتنا روتا تھا، منتیں کرتا تھا، راتوں کو جاگتا تھا، یقین دہانیاں کرواتا تھا، اب جب سب راضی ہیں یہ نکاح کرنے پہ تیار کیوں نہیں؟ چنانچہ اس عاجز نے اس نوجوان کو بلا کر پوچھا کیوں نکاح نہیں کرنا چاہتے؟ اس نے ایک موٹی سی بات کہہ دی، کہتے ہیں کہ مجھے اعتبار نہیں، جو کنوارے پن میں میرے ساتھ برا کام کر سکتی ہے، جب وہ میری بیوی بنے گی اور میں گھر پہ نہیں تو وہ کسی اور کے ساتھ بھی یہ معاملہ کر سکتی ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ جس بچی نے کسی مرد کو اپنے اوپر اختیار دے دیا وہ ہمیشہ کے لیے اس کی نظر میں بے اعتبار بن گئی۔ یہ نہیں کہ اس سے پیار بڑھتا ہے بلکہ عورت بے اعتماد بن جاتی ہے۔ وہ مرد اس کو کبھی بیوی کے طور پہ نہیں اپنائے گا، بیوی کے طور پہ مرد کی یہ فطرت ہے، وہ اسی کو اپنائے گا کہ جس کو وہ نیک اور پارسا سمجھے گا، اس کو اپنے بچوں کی ماں بنائے گا اور باقیوں کے ساتھ اس نے وقت گزارنا ہے۔ اس لیے جس طرح مرد کو جہاد کے لیے ہر طرف سے حملے کا خطرہ رہتا ہے، جوان بچی کو اپنی عزت کے معاملے میں ہر طرف سے خطرہ رہتا ہے، اور اللہ نے گھر میں اس کا یہ جہاد بنا دیا، اس کو چاہیے کہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے جوان بچوں کی خیر خبر رکھیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ بچے تو پیدا ہو گئے، اب ذرا بڑے ہوئے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، ان کو تر لک میں کھلاتے ہیں، ان کی ہر خواہش ماں باپ پوری کر دیتے ہیں، اور پھر اس بات کا خیال بھی نہیں رکھتے کہ ان بچوں کی زندگی گزر کیسی رکھتی۔ یہ جو نئی تہذیب کی تعلیم ہے یہ انسان کے اندر سے انسانیت کو جلدی نکال دیتی ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا پتا تھا کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ یہ جو نئی تعلیم ہے نا اس کے ساتھ الحاد بھی آ جاتا ہے، اس کے ساتھ جوان بچے اور بچیاں اللہ کے وجود کے ہی منکر بن جاتے ہیں، دین اسلام کے منکر بن جاتے ہیں۔ تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری کہ ان بچوں کو دیکھتے رہیں، واچ فل رہیں، یہی تربیت ہے۔ یوں تو تربیت کے عنوان سے مستقل کئی بیانات پہلے کیے گئے، انشاءاللہ اس مرتبہ بھی تربیت کے عنوان سے مزید کچھ باتیں کہی جائیں گی۔ تاہم جوان بچوں کے بارے میں چند باتیں اس وقت بھی ذہن میں آ رہی ہیں تو ذرا سن لیجئے۔ سب سے اچھا دستور تو ہمارے بزرگوں کا تھا۔ گھر کے دو حصے ہوتے تھے، ایک مردان خانہ اور ایک زنان خانہ۔ زنان خانے میں عورتیں ہوتی تھیں، مردان خانے میں مرد ہوتے تھے۔ ضرورت کے وقت مرد عورتوں میں آتے تھے یا ضرورت کے وقت گھر کی عورتیں مردوں میں جاتی تھیں۔ اپنی زندگی ویسے علیحدہ تھی۔ باپ بیٹوں پہ نظر رکھتا تھا، ماں بچیوں پہ نظر رکھتی تھی۔ یہ سب سے بہتر سیٹ اپ تھا جو ہمارے بزرگوں کا رہا ہے۔ لیکن اب ماشاءاللہ کوٹھیاں بننی شروع ہو گئی، کمرے بیڈ روم زیادہ ہوتے ہیں، لہذا ہر بچے اور بچی کا کمرہ جدا۔ یہ سمجھ لیں کہ یہی بیماری کی ابتدا، یہی گناہوں کی ابتدا کہ بچے کی اٹھتی جوانی اور اس کو ایک کمرہ دے دیا جاتا ہے جہاں وہ کمرے کو بند کر کے کچھ وقت اپنی مرضی سے گزارتا ہے۔ اچھا اگر کمرے زیادہ بھی ہیں تو ایک دستور سمجھ لیں کہ بچے جن کمروں میں رہیں ان کے اندر کے لاک نہیں ہونے چاہیے۔ لاک صرف اس کمرے میں ہو جس میں میاں بیوی رہتے ہوں، باقی کسی کمرے میں لاک کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس اتنی سی بات ہے کہ بھائی نے بہن کے کمرے میں جانا ہے تو کھٹکھٹائے اور دروازے کی اجازت ملنے پہ کھولے، مگر ماں کو اجازت کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر بیٹے کے کمرے میں جانا ہے، ماں نے جانا ہے تو دروازہ کھٹکھٹائے، اور اگر باپ نے جانا ہے تو اجازت کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ گھر کا اگر اصول بن جائے کہ بچوں کے علیحدہ علیحدہ بیڈ روم میں، مگر ان کے اندر کے تالے لاک
ختم کر دیے جائیں اور یہ دستور گھر کا ہو کہ بیٹے کے کمرے میں باپ جب چاہے بغیر اجازت جا سکتا ہے، بیٹی کے کمرے میں ماں جب چاہے بغیر اجازت جا سکتی ہے، آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے بچوں کی آدھی تربیت کر لی. اس لیے کہ بہت ساری ایسی باتیں کہ جو بچے تنہائیوں میں بیٹھ کے کرتے ہیں وہ پھر ڈر کی وجہ سے نہیں کر سکیں گے، اور یہ ماں باپ کا حق ہے کہ ماں باپ ان پر نظر رکھیں. بچے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پرائیویسی نہیں مل رہی. تمہاری پرائیویسی کی زندگی شادی کے بعد شروع ہوگی. شادی سے پہلے ماں سے بیٹی کی کوئی پرائیویسی نہیں اور باپ سے بیٹے کی کوئی پرائیویسی نہیں. تو شریعت نے یہ حق دیا ہے ماں باپ کو. اس لیے آپ اس اصول کو گھر میں ذرا گھر کی تنہائی اسے کاٹتی ہوگی کا دروازہ لگا دیا اور اب اس کے پاس 10 گھنٹے رات کے ہیں. اب وہ 10 گھنٹے چاہے تو انٹرنیٹ پہ پورنوگرافی کی فلمیں دیکھے، چاہے تو سیل فون کے اوپر کسی سے باتیں کرے. آپ حیران ہوں گی کہ ایک بچی جو نیکوکار تھی، بہت اچھی تھی، مگر کسی کزن نے اس کو نیکی کے راستے سے ہٹا دیا. اس نے بالآخر سیل فون کے ذریعے اس سے نکاح بھی کر لیا اور ماں باپ کو اس کا پتہ ہی نہیں. 3 سال کے بعد پتہ چلا کہ ہماری بیٹی تو کسی سے نکاح کر چکی ہے. جب ایسی مثالیں ہوں معاشرے میں تو پھر بہت احتیاط کی ضرورت ہے. بیٹی کو ہرگز اجازت نہ دیں کہ وہ کمرہ بند کر کے اپنے 10 گھنٹے گزارے. تو بچوں کے کمروں کو لاک نہیں ہونے چاہیے. نمبر 1، باپ کو اجازت ہو جب چاہے بیٹے کے کمرے میں بلا اجازت اچانک جائے. ماں کو اجازت ہو جب چاہے بیٹی کے کمرے میں بغیر اجازت اچانک جائے. اگر آپ نے یہ روٹین گھر کے اندر ڈیولپ کر لی تو اب سمجھ لیجئے کہ آپ کے بچوں کو 50% گناہ کے موقع ختم ہو گئے. رہ گئی باقی بات، تو اس کا ایک اصول اور سن لیجئے کہ بچوں کے سونے اور جاگنے کا ٹائم آپ فکس کر دیں. بچوں کے سونے اور جاگنے کا ٹائم آپ فکس کر دیں، چاہے 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے. فجر میں اٹھنا سب کے لیے لازمی ہے اور عشاء کے بعد اتنے بجے سونا سب کے لیے لازمی ہے. اگر وہ کہیں ہم نے پڑھنا ہے، ان کو کہو کہ دن کی روشنی میں پڑھو اور رات کی تاریکی میں آرام کرو. پڑھنے کے نام پر بچے سب برائیوں کا وقت نکال لیتے ہیں. ماں باپ سو جاتے ہیں کہ جی بچی پڑھ رہی ہے اور بچہ پڑھ رہا ہے، اور ان کو کیا پتا ہوتا ہے کہ بچہ اس وقت کس کام میں لگا ہوا ہوتا ہے. گھنٹوں بچے آج 6 گھنٹے متواتر چیٹنگ میں گزارتے ہیں. اس لیے پڑھائی میں بھی فیل ہوتے ہیں، نہ دنیا کے رہے نہ دین کے رہے. صبح کو فجر میں اٹھنا مشکل، ماں کہتی ہے نماز پڑھو تو نماز پڑھنا مشکل. تو ایک اصول بنا لیجئے گھر میں کہ بچوں کے لیے سونے کا ٹائم متعین ہو. اچھا، اگر پڑھنے والے بچے ہیں اور 1-2 گھنٹے پڑھنے ہیں تو ماں جاگے. کبھی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تو باپ جاگے. جب تک بچے جاگ رہے ہیں ماں باپ میں سے کسی ایک کو جاگنا ہے، اور جو ٹائم طے ہے اس پر بچے کو لازمی سونا ہے. ماں اپنے بیٹی کی کمرے کی لائٹ آف کرے اور اس کو بستر پہ سلا کے پھر نکل آئے اور پھر سوئے، اور پھر اٹھ کے دیکھے بھی صحیح کہ کیا وہ سوئی ہی ہوئی ہے یا کہیں کھوئی ہوئی ہے. اگر آپ نے بچوں کے سونے کا وقت متعین کر دیا اور جاگنے کا وقت متعین کر دیا تو آپ نے مزید 25% برائی کو روک لیا. یہ 2 باتیں چھوٹی سی ہیں مگر بہت بڑے بڑے کبائر سے بچوں کو بچا دیتی ہیں. بچے معصوم ہوتے ہیں شروع میں، ان کو جس طرح سے ماں باپ تربیت دیں گے وہ ویسے ڈھل جائیں گے. تو ان کو گناہ کے موقع سے بچائیں. شروع میں ہو سکتا ہے وہ تنگی محسوس کریں، لیکن کل کو جب ان کی جوانیاں بے داغ ہوں گی اور پاک جوانیاں ہوں گی تو کل کو وہ ماں باپ کے بے نام غلام بن کے زندگی گزاریں گے. تو ایک تو بچوں کو کمرے میں لاک لگانے کی اجازت نہ ہو، دوسرا ان کے سونے جاگنے کا ٹائم
پورا ہو. اور اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ فجر جاگنے میں سستی ہو رہی ہے تو اس کو خطرے کی گھنٹی سمجھیں. اس بچے کو رات کو نیند کا موقع کیوں نہیں ملا؟ اب پیار سے اس سے ذرا وجہ پوچھئے، گیس کیجئے. بیٹا ہے تو باپ اس کام کو کرے اور بیٹی ہے تو ماں اس کام کو کرے. فجر میں بچوں کا جاگنا ایک بہترین علامت ہے کہ بچوں کی رات کیسی گزری ہے. اور آج تو پڑھائی کے نام پہ بچے ساری رات جاگتے ہیں، الٹے کام کرتے ہیں اور صبح فجر میں نہیں اٹھتے. امی میں اسکول کا کام کرتا رہا، سونے کا موقع نہیں ملا. اور امی صاحبہ بڑے پیار سے بچے کی بات مان جاتی ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایک تو ان کا سلیپنگ ٹائم متعین ہو، دوسرا ان کے کمرے کے اندر لاک نہ ہو، اور تیسرا ان کے سامان کو آپ چیک کرتی رہیں کہ کسی کے پاس موبائل تو نہیں. یہ آپ کا حق ہے، آپ جانچ پڑتال بغیر اطلاع کے کر سکتی ہیں. شریعت نے ماں باپ کو اس کا حکم دیا کہ وہ بچے کی تربیت کے لیے ایسی چیزوں کو کرنے کا اختیار رکھتی ہے. اس کے کمرے میں دیکھیں، اس کے کپڑوں میں دیکھیں، چیک کرتی رہیں کہ اس کے پاس فون تو نہیں. اول تو خود لے کے دینے کی ضرورت ہی نہیں. جو لے کے دیتے ہیں یوں سمجھ لیں کہ وہ ان کو ایک برائی کا ٹکٹ کٹوا کے دے رہے ہیں. پھر ان کا کیا، ہر بچے اور بچی کے ہاتھ میں فون کا ہونا یہ کہاں کی ضرورت ہے؟ تو اول تو ایک عمر میں ان کو دینا ہی نہیں چاہیے. ہاں شادی کے بعد ان کو لے کر دیا، کوئی ضرورت ہے تو اپنی جگہ. اسٹوڈنٹ شپ میں کیا ضرورت ہوتی ہے؟ تو اول تو ان کے پاس فون ہونا نہیں چاہیے. ہو بھی صحیح تو پھر اس بات پہ نظر رکھیں کہ اس فون کے ایس ایم ایس میسج کیسے ہوتے ہیں. بچہ نہانے گیا اس کا فون چیک کریں، بچہ گھر کے کام میں گیا فون چیک کریں، بیٹی کچن میں بیٹھی کھانا کھا رہی ہے اس کا فون چیک کریں. ویسے تو وہ فون کو اس طرح چھپا کے رکھتے ہیں جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے فون کے اندر سب کچھ کچا چٹھا موجود ہے. لیکن جب آپ بھی ٹو رکھیں گی اس لیے کہ آپ نے شیطان کے راستے کو بند کرنا ہے تو آپ کو اس پر اجر ملے گا. یہ تجسس نہیں کہلائے گا بلکہ یہ تربیت کہلائے گی. تو آپ بیٹی کا فون لیں اور ذرا اس کے ایس ایم ایس میسج کو ریڈ کرنا سیکھیں. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ فون تو لے کے دے دیتے ہیں اور ماں کو پتہ ہی نہیں کہ فون پہ ہوتا کیا ہے. تربیت بھی سیکھنی پڑتی ہے. تو اس بات کو چیک کرتے رہیں. اگر آپ نے اس کے میسیجز چیک کر لیے اور اس کی ای میل کو بھی چیک کرتی رہیں. ای میل ایڈریسز آپ کو معلوم ہونے چاہیے. یہ بچوں کے وہ راز ہیں کہ اگر ماں باپ کو اس کا پتہ ہوگا تو بچے بالکل سیدھے رہیں گے، اور اگر نہیں پتہ ہوگا تو انہی کی وجہ سے بچے ماں باپ کے بھی نافرمان اور پھر ماں باپ کو جہنم میں لے جانے کا بھی ذریعہ بنے. اور ایک اصول آخری اور کہ بچہ گھر میں کوئی سی ڈی لائے تو ماں باپ کی اپروول سے لائے. آج کل سی ڈیز پر وہ بدماشیاں ہو رہی ہیں الامان بالحفیظ، اور آپ چیختا رہا. بچہ جب جاتا ہے سی ڈی لے کے آ جاتا ہے. ماں سمجھتی ہے کہ یہ سی ڈی آ گئی بچے کے کالج کے کام کی، اور بچہ وہاں بیٹھ کر 3 گھنٹے کی فلم دیکھ رہا ہوتا ہے. نیوڈ فلمیں دیکھتے ہیں بچے. تو اس لیے اس بات پہ بھی چیک رکھیں کہ یہ بچہ بھول ہی گیا کہ میرا کوئی باپ، یا دوسری تو ماں باپ کی اپروول سے آئے ورنہ نہیں آئے. اگر ان چند باتوں پہ آپ نظر رکھیں تو یوں سمجھیں کہ 90% گناہوں کے مواقع ختم ہو گئے. اب باقی 10% کو آپ اپنی ججمنٹ پہ جو ہے وہ پہچانے. بچے کے اٹھنے بیٹھنے، آنے جانے، اس کے سونے جاگنے سے اس کا پتہ چل جاتا ہے. اور اس کا اصول یہ ہے کہ جب بچہ نیکی میں سستی کرنے لگے تو سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں بیماری موجود ہے. مصلی سے محبت نہیں، مسجد میں نہیں آتا، جماعت میں نہیں آتا،
جب آپ عبادت کو اپنے بچے کے لیے بوجھل محسوس کریں، پھر سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں، جب آپ یہ محسوس کریں کہ بچے کے لیے عبادت کرنی بوجھل بن گئی ہے، سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں دال میں کالا ہے۔ اس لیے کہ جس کے دل کے اندر صفائی ہوگی، نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ ایسی بچی نیکی میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کرے گی، ایسا بچہ نیکی میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کرے گا۔ تو جب آپ نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو گویا آپ نے اپنے پیارے بچوں کو جہنم پہ جانے والے راستوں سے ہٹا دیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو جہنم کے راستوں پہ لے جانا چاہتے ہیں، ماں باپ ان کو جہنم کے راستوں سے بچانا چاہتے ہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں تمہاری مثال ایسے ہے کہ جیسے کچھ لوگ ہیں جو جہنم کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے پیچھے ہٹا رہا۔ تو یوں سمجھیے کہ باہر کے لوگ ہمارے بچوں کو جہنم کی طرف کھینچ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ شیطان کے ایجنٹ ہیں، نمائندے ہیں، اور ہم ماں باپ، ہم رحمان کے نمائندے ہیں۔ ہم نے ان بچوں کو جہنم سے ہٹا کے نیکی کی طرف لے جانا ہے، جنت کا گھر دکھانا ہے۔ اچھا دیکھیے جوان بچیاں، ذرا یہ بات توجہ سے سنیں کہ اگر آپ ایک چوراہے پر بیٹھی ہیں اور دونوں طرف سے ٹریفک آ رہی ہے، مگر ایک راستہ جاتا ہے قید خانے کو، پریزن کو، جیل کو، اور دوسرا راستہ جاتا ہے آپ کے گھر کو۔ اب آپ کے پاس جب بھی کوئی گاڑی آ کے رکتی ہے تو لکھا ہوتا ہے کہ جیل جا رہا ہوں، آپ کو فری رائڈ دینا چاہتا ہوں، بیٹھ جائیے۔ تو کیا آپ اس پر بیٹھیں گی؟ نو کہیں گی، دیکھیں گی بھی نہیں اس کی طرف۔ جب بھی کوئی گاڑی رکے گی اور لکھا ہوگا کہ جیل جانے والی گاڑی اور لکھا ہوگا کہ فری سواری اویلیبل ہے، تو آپ فری رائڈ کبھی نہیں لیں گی، آپ کہیں گی مجھے جیل نہیں جانا۔ اسی طرح جب بھی کوئی مرد کسی کی تعریف کرتا ہے اور اس کو گناہ کی طرف اشارے کرتا ہے تو وہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں، آپ کو فری رائڈ دینا چاہتا ہوں، فری رائڈ لے لیجیے۔ تو کیا آپ لینا پسند کریں گی؟ کبھی نہیں۔ اس لیے محتاط رہیے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کیجیے۔ جس نے جوانی میں اپنی عزت کی حفاظت کر لی، یہ انسان قیامت کے دن کبھی رسوا نہیں کیا جائے گا۔ در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شبد پرہیزگار۔ جوانی میں نیکی کرنا، توبہ کرنا، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، اور بوڑھا ہو کر تو بھیڑیا بھی بڑا پرہیزگار بن جاتا ہے، اس لیے کہ اب بکری ہاتھ کیوں نہیں آتی۔ تو جوانی کے اندر اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا اور بے داغ جوانی لے کر جانا، اس کے لیے دعائیں اللہ سے مانگا کریں۔ روز 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا مانگیں، اے مالک آج کے دن میری عزت سلامت رہی اور تو نے میرے لیے آج کا دن عافیت والا دن بنا دیا۔ اے اللہ مجھے امتحانوں سے بچانا، اے اللہ مجھے شیطان سے بھی بچانا، اور جو انسان کی شکل میں شیطان پھرتے ہیں اے اللہ مجھے ان سے بھی بچا لینا۔ تو جب یہ بچی 2 رکعت نفل پڑھ کے روز ایمان کی حفاظت کی دعا مانگے اور 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس بچی کے ایمان اور عزت و آبرو دونوں کی حفاظت فرمائے۔ ایمان اور عزت و آبرو، ان دو کے علاوہ زندگی کی کوئی بھی پریشانی ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہے۔ یاد رکھنا، اس کی اہمیت اس لیے زیادہ بتائی جا رہی ہے کہ ایمان سے اگر کوئی محروم ہو گیا اس کا کوئی حل نہیں۔
اگر عزت و آبرو کوئی کھو بیٹھا اس کا کوئی حل نہیں. ان دو کے علاوہ زندگی کی کوئی بھی چیز ہے، ہر چیز کا نعم البدل ہو سکتا ہے، مگر ایمان اور عزت و آبرو کا بدل کوئی نہیں ہو سکتا. لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقْتَهُ عِوَضٌ وَلَيْسَ لِلَّهِ إِنْ فَارَقْتَ مِنْ عِوَضٍ. اے دوست، دنیا میں جس چیز سے تو دور ہوا تیرے لیے کوئی نہ کوئی اس کا بدل موجود ہے، لیکن تو اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا تو تیرے لیے اللہ کا بدل کوئی موجود نہیں. اس لیے اس کی حفاظت کیجیے، اور اس کی حفاظت کا طریقہ یہ کہ ہم دین اسلام سے محبت رکھیں اور کفر اور کافری سے نفرت رکھیں. نبی علیہ السلام نے ہمیں دعا سکھائی، رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا. کتنی پیاری دعا ہے، دل میں ٹھنڈک ڈال دینے والی. صبح و شام اس کو پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرما دیتے ہیں. تو اس لیے ان باتوں کو ذرا دل کے کانوں سے سن کے اپنے زندگی میں لاگو کر لیجئے. ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام کی کہ جو کوئی تمہارے منہ پہ تعریف کرے تم اس کے منہ میں مٹی ڈالو. بچیوں کو اس کا شاید پتہ ہی نہیں ہوتا، اور آج کے دور میں بچیوں کو اس کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے کہ جو بھی مرد گناہ کے لیے ان کے قریب ہوتا ہے وہ تعریف کے راستے سے قریب ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام کی حدیث کو ہر وقت ذہن میں رکھیں کہ جو منہ پہ تعریف کر رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے کر رہا ہے. اگر میں منہ میں مٹی نہیں ڈال سکتی تو کم از کم نو کے ذریعے اس کو اپنے سے دور تو کر سکتی. ڈانٹ پلائیے، اس کو جرأت نہ ہو. اس لیے شریعت نے کتنا پیارا اصول بتایا کہ ابھی غیر محرم سے بات کرنے کی ضرورت پڑ ہی جائے، فلا تخضعن بالقول، تم بات کو ایسے انداز سے کرو کہ اس کو ایک سے دوسرا فکرہ بولنے کی جو ہے وہ جرأت ہی نہ ہو. جب تک عورت عزت و ناموس کے معاملے میں مضبوط ہے، مرد اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. جب عورت ڈھیلی ہوگی تب مرد کو جرأت ہوگی. اس لیے اللہ کریم نے اپنے قرآن میں جہاں چوری کا تذکرہ کیا، السارق والسارقۃ، چور مرد کا تذکرہ پہلے، عورت کا تذکرہ بعد میں. اس لیے کہ چوری مردانگی کے خلاف ہے، مرد کو الزام زیادہ آتا ہے کہ اس نے کتنا برا کام کیا. اور جہاں زنا کا تذکرہ ہوا فرمایا الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت اور زانیہ مرد. عورت کا تذکرہ پہلے کیوں کیا؟ اس لیے کہ جب تک عورت کی طرف سے ڈھیل نہ ملے مرد اس گناہ کا مرتکب نہیں ہو سکتا. تو رب کریم نے فطرت کے اصول بتا دی. اس لیے قرآن مجید کی آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عزت و ناموس کی حفاظت کا زیادہ ذمہ عورت کے اپنے اوپر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی مرد ان سے گناہ کرے گا تو مرد کو عذاب نہیں ہوگا. نہیں، عذاب تو مرد کو یقیناً ہوگا، مگر ایک دنیا کی بدنامی بھی تو ہوتی ہے، وہ تو عورت ہی کے پلے پڑتی ہے. تو عورت کا جہاد اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے عزت و ناموس کی حفاظت. اور آج کل یہ جتنا نیا میڈیا ہے یہ عورت کو ایمان سے اور عزت و آبرو سے ہٹانے کے لیے پورا زور لگا رہا ہے. اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کیجیے اور اپنے رب سے مدد مانگیے. رب کریم ہم پر اپنی رحمت فرمائے اور ہمیں اللہ تعالی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے اسٹوڈنٹ شپ میں ایک فقرہ پڑھا تھا، if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. And if character is lost, then everything is lost. جس کا کردار ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا.
اس لیے کہتے ہیں کہ 4 چیزیں بے وقت بن جاتی ہیں، یہ دانا کا قول ہے۔ 4 چیزیں بے وقت بن جاتی ہیں، جب سر سے کوئی بال اتر جائے تو بے وقت ہوتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ سر سے اترے ہوئے بال کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اسی طرح آسمان سے گرے ہوئے ستارے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح آنکھ سے آنسو جب ٹپک کے زمین پہ گر پڑتا ہے تو زمین پہ گرنے کے بعد اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح جس عورت کی عزت کی چادر پہ داغ لگ گیا، اب مرد کی نظر میں اس عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ مرد خاوند بیوی کی ہر غلطی کو معاف کر سکتا ہے، لیکن کردار کی غلطی کو معاف نہیں کرتا۔ یہ مرد کی فطرت ہے، چاہے وہ نیک ہے یا چاہے وہ بد ہے۔ عورتیں اس فطرت کو سمجھیں اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کریں اور اپنے رب سے اس کے لیے مدد مانگیں۔ رب کریم ہمیں نیکوکاری کی زندگی عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں عورتوں کی جہاں خوبیاں بتائی گئیں کہ یہ پاک دامن عورتیں ہیں، فلاں ہوتی ہیں، وہاں ان کے لیے ایک لفظ لگایا گیا غافلات۔ غافلات کا کیا مطلب؟ کہ وہ عورتیں جن کو ان برائیوں کے طریقوں کا پتہ ہی نہیں، ہوا ہی نہیں لگی، شریعت نے اس کو اچھا کہا، عورت کی صفت بتلایا ہے۔ تو بہترین عورت وہ ہے نہ خود کسی کو دیکھے اور نہ کسی کو دیکھنے کا موقع دے، اور اس قسم کی واہیات باتوں کی آپس میں ڈسکشن بھی نہ کرے۔ یہ بھی ایک برائی کا ذریعہ۔ نیک بچیاں اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ جب ہر ٹاپک پہ باتیں کرتی ہیں تو خود تو گھر میں ٹی وی نہیں یا نیکی کا ماحول ہے، لیکن اس کی دوست اس کو اپنے سب کچھ تجربات جب بتاتی ہے تو اس کے دل میں پھر برائی کی بے لہر دوڑ پڑتی ہے۔ تو اس لیے بچیاں اس بات سے بھی محتاط رہیں کہ فحاشی، بے حیائی، گناہ کے ٹاپک پر دوسری لڑکیوں سے بھی گفتگو سے پرہیز کریں، اس سے بھی پرہیز کریں، اس لیے کہ جتنا ان کو اس چیز کی ہوا لگے گی اتنا ان کا نفس ان کو برائی سے آمادہ کرے گا۔ یوں سمجھیے یہ برائی آگے اور ہم نے آگ کے قریب بھی نہیں جانا کہ ہمیں تپش بھی محسوس نہ ہو۔ اس لیے ہر بچی دوستی کے قابل نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہ کوئی آپ کی کلاس فیلو ہے آپ اسے اپنی دوست بنا لیں، نہیں، چن کے دوست بناتے ہیں، دیکھ بھال کے دوست بناتے ہیں۔ سب قسمیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جس کو آپ نیک سمجھیں، اچھی سمجھیں، اس کے ساتھ بھلا دوستی کا تعلق بھی رکھیں، اور ورنہ سب کے ساتھ ضابطے کی جو ایک تعلقات ہوتے ہیں وہ سب کے ساتھ رکھیں جو رشتہ داری میں ہوتے ہیں، مگر جس کو دوستی کہتے ہیں کہ دل کی باتوں کو شیئر کرنا وہ نہ کریں، بلکہ یہ عاجز کو کہتا ہے کہ بیٹی کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کو دوست بنا لے۔ ماں سے زیادہ خیر خواہ دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ بیٹے کو چاہیے آج کے ماحول میں اپنے باپ کو دوست بنا لے، باپ سے زیادہ اس کا خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ کے دل اولاد کے لیے اخلاص والے ہوتے ہیں، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس طرح قبول کرتے ہیں جیسے کہ بڑے بڑے اولیاء کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ماں باپ جیسے بھی ہوں اولاد کے بارے میں مخلص ہوتے ہیں، اولاد کے بارے میں ان کے دل میں خلوص ہوتا ہے، اس لیے تو ان کی دعائیں قبول اللہ کے ہاں اس اخلاص کی وجہ سے۔ کہتے ہیں ایک بزرگ تھے، ان کی والدہ فوت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا اے میرے بندے، جس کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھی وہ ہستی دنیا سے اٹھ گئی ہے، اب ذرا صبر کے قدم اٹھانا۔ ہمیں کیا پتا ماں باپ کی دعائیں کہاں کہاں ہماری حفاظت کر رہی ہوتی،
تو اس لیے یہ اصول سمجھ لیں بچیاں کہ زندگی میں اگر دوست بنانا ہے تو اپنے کنوارے پن میں اپنی ماں کو بنائیں، اور اگر شادی کی زندگی تو پھر محبتوں کا مرکز اپنے میاں کو بنائیں۔ بس ان دو ہستیوں کے سوا اس کو دنیا میں خلوص کہیں نہیں ملے گا، پروٹیکشن کہیں نہیں ملے گی، ہر جگہ کہیں نہ کہیں کوئی تما کوئی مطلب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برائی کی زندگی سے محفوظ فرمائے اور ہماری عزتوں کی، ایمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور رب کریم ہماری نئی نسل کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔